وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 57 اور 58۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول کو مسلسل ایذا دے رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وأعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے رسوا کن عذاب۔ سامعین کرام، اس آیت میں گزشتہ سبق میں بھی کچھ ہم نے بات کی تھی، اور یہ بہت اہم آیت ہے اس لحاظ سے کہ اس میں تذکرہ ہے اللہ کی لعنت کا ان لوگوں پر جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، ان پہ دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ عام طور پہ تو سامعین کرام اس بات کا قطعاً خیال نہیں رکھا جاتا کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مسلمان من حیث القوم اللہ تعالیٰ کی لعنت اور عذاب میں گرفتار ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی آیت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ دیکھیں، جسمانی تکلیف تو ایک الگ چیز ہے، اللہ کو تو ایسی کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، لیکن بات یہ ہے، تھوڑی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں سب سے پہلے بات ہوئی ہے اللہ کو ایذا دینے کی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ اللہ تعالیٰ کو ایذا کیسے دی جاتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے؟ تو یعنی ایک بات جو ہے آپ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کا خیال نہیں کرتے، یا عملی زندگی میں اس کو ایسا نہیں محسوس کرتے اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو
یا اس کی ناراضگی کو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے سامعین کرام کہ انسان چونکہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ذمہ دار ہے، اور جو اپنی فطرت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور نہیں کیا۔ تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود مختار پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت نیک بنائی ہے، لیکن اس کو آزادی دے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس کو آزادی دی ہے کہ تم اگر اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے نہ کرو، لیکن میں ناراض ہوں گا پھر۔ یعنی اصولاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقصد حیات کو پورا کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، جو زندگی کا مقصد حیات ہے بنیادی طور پر، جو لوگ اس مقصد کو پورا کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے اور اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ صرف دیکھیں ارادے سے کام نہیں ہوتا، عمل سے بھی یعنی عمل بھی لازمی ہے، کیونکہ وہ یقین جس کے ساتھ عمل نہ ہو وہ یقین نہیں ہوتا۔ ایمان کے ساتھ عمل، ایمان کیا ہے؟ یقین، اور یقین کے ساتھ لازمی عمل پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ۔ یہ یعنی بہت سی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ تمام پیغمبران کرام اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں سامعین کرام۔ تو جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول یعنی اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور وہ دعوت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے دی ہے، رسول اور انبیاء کے ذریعے دی ہے، جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں اللہ ہی ہمارا مقصود، مطلوب اور محبوب ہے، اور پھر اس کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی سامعین کرام ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو مقصد ہے اس کی تکمیل یا اس کے مقصد میں کامیابی کا طریقہ جو ہے وہ ایک خاص طرز حیات میں رکھا ہے۔ وہ طرز حیات کیا ہے؟ وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن وہ سیدھا راستہ بتاتا ہے جس پر چل کر آپ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب یعنی یہ اس پہ میں بحث کر چکا ہوں، لیکن یہاں میں اپنا مضمون ایذا اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے کی بات کر رہا ہوں، اور آیت بھی یہی ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں، رسول کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، رسول کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور رسول آیا ہے اس لیے کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کا راستہ بتاتا ہوں۔ تو جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت قبول کر لیتے ہیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، صراط مستقیم پر چل پڑتے ہیں، رسول کا اسوہ حسنہ قبول کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، رسول بھی ان سے راضی ہوتے ہیں، رسول بھی ان سے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی انسان نے، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، اگر کوئی انسان دعوت ملنے کے بعد یا حق واضح ہو جانے کے بعد، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ کے الفاظ آئے قرآن، یعنی حق کے وضاحت ہونے کے بعد وہ اپنا راستہ
اللہ کو یعنی اپنی منزل اللہ کو نہیں بناتے، اللہ کے راستے پر نہیں چلتے، رسول کا اتباع نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی ان سے ناخوش ہوتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ سامعین کرام ایذا رسانی جو ہے، آپ اگر تھوڑا سا یعنی سمجھ بوجھ سے کام لیں تو ایذا، اللہ کو ایذا دینا اور رسول کو ایذا دینے کا یہی مطلب ہے بنیادی طور پہ۔ پھر تو باقی مطلب وہ ہیں، تفاصیل ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بنیادی بات ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی یا اللہ کی رضا کو اپنا مقصد حیات بنا لینے کی، یہ بنیادی بات یہ ہے۔ تو آج یعنی اس تمام میری جو تقریر تھی اس کے تناظر میں دیکھیں اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج کیا ہم نے من حیث القوم، من حیث امہ رسول کی دعوت کو سمجھ لیا ہے، یا رسول کی دعوت کو سمجھ کے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے؟ آیا ہم نے کہہ دیا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین؟ یا ہم نے کہہ دیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین؟ نہیں، ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ ہم نے تو ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے اور ظاہر کو اصل سمجھ لیا ہے اور ظاہر کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے اور ظاہر کی کامیابی کو ہی ہم اپنی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو آپ مجھے بتا دیں۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس آیت میں خوب اچھی طرح وضاحت ہے کہ جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو ان کی بات اور دعوت نہ مان کے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے کو رد کر دیا ہے، دنیا کو مقصود و محبوب اور معبود بنا کے، خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا کے اللہ کی دعوت کو ہم رد کر چکے ہیں۔ تو جب رد کر دیا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے اس طرز عمل سے اللہ تعالیٰ قطعاً راضی نہیں ہوگا۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ کے الفاظ آئیں قرآن میں کہ بندوں کے انکار سے وہ راضی نہیں ہے۔ تو جب ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے انکار سے راضی نہیں ہے تو ہم نے بھی تو انکار کی روش اپنا لی ہے سامنے کرام۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ کے ہم مصداق بن چکے ہیں۔ تو پھر کیا ہے نتیجہ؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے ان پہ دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے رسوا کن عذاب۔ اعد لہم عذابا مہینہ، ان کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے صاحب اکرام۔ تو جب رسوا کن عذاب ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب ہے، تو اب دیکھیں رسوائی جو ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، رسوائی جو ہے فقط آخرت تک محدود نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ وہ کہتے ہیں نا رسوائے زمانہ، آج مسلمان رسوائے زمانہ بن چکا ہے۔ آج دیکھیں سامعین اکرام، یہ ریکارڈنگ ہے 2017، 11واں مہینہ ہے نومبر کا۔ اب صورتحال یہ ہے، یعنی امت کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان سے لڑ رہا ہے، مسلمان سے نبرد آزما ہے، مسلمان کا خون بہانے کے لیے کوشاں ہے۔ یعنی آپس میں ہمارے اختلافات ہم نے ایسے بڑھا دیے ہیں اپنے کہ رسوائی ہے، ہر جگہ مسلمان کی رسوائی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو حالات بتا رہا ہوں کہ مسلمان کا دشمن بن چکا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ خانہ جنگی جب ہوتی ہے نا، خانہ جنگی یہ نہیں کہ کسی ملک کے اندر خانہ جنگی، نہیں، مسلمان بحیثیت امت ایک دوسرے سے نبرد آزما ہے۔ یمن کے یعنی جو عوام ہیں، لاکھوں عوام ہیں،
وہ مسلط کی گئی جنگ سے بری طرح متاثر ہے، اور ان پہ خوراک کے راستے بند ہو گئے۔ خوراک موجود ہے لیکن آمدن نہیں ہے، آمدن صفر ہے، کوئی خوراک خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اتنے حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہیں۔ یہ کس نے کیا ہے ایسا؟ یہ ایک مسلمان ملک ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ایران کو دیکھ لیں، سعودی عرب کو دیکھ لیں، پھر یہ تمام، میں نام نہیں لے رہا آپ کے، سب ایک دوسرے کے تقریباً متقابل ہیں، دشمن بن چکے ہیں۔ افغانستان ہے، ہندوؤں سے اس کی یاری ہے اور ہم سے اس کی دشمنی ہے، جو بھی وجوہات ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسا ہے۔ تو مسلمان، تو یہ کیا ہے؟ یہ رسوائی ہے، اور یہ رسوائی صرف یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی۔ میں آپ کو ایک اور آیت کی طرف متوجہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو تو مانتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو، اور بعض سے انکار کرتے ہو، کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسی روش اختیار کر لے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر اس کے لیے رسوائی ہے، شرمندگی ہے دنیا کی زندگی میں۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ تو سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اور بس یہ تو بالکل ایسی واضح آیت ہے کہ اس میں کوئی خاص تفسیر کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس میں بات اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ قرآن کے آئینے میں ہم اپنی تصویر نہیں دیکھتے یا اس کی کوشش نہیں کرتے۔ بہرحال ذرا توجہ فرمائیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے، اس میں افراد اور اقوام دونوں شامل ہیں، اور یہ ایسا مضمون ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ دیکھیں، اس میں ہم سب آ گئے، قوم بھی آ گئی، افراد بھی آ گئے۔ میں اگر اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ کر چلوں، اللہ کی بندگی کو چھوڑ دوں، رسول کی اطاعت اور اتباع کو چھوڑ دوں، تو یہ ایذا نہیں ہوگی؟ یعنی آپ خود بھی سوچیں نا سامنے اکرام، صرف میرے کہنے پہ مطلب یہ ہے کہ تو بات نہیں بنے گی۔ آپ ذرا اپنا ذہن کھولیں، اور وہ روش اگر آپ نے اپنائی ہے یا آپ کے ارد گرد کچھ لوگوں نے اپنائی بھی، تو ان کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ اسی طرح اگر ایسا ہم کریں گے تو لعنتی ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس لعنت سے، اصلاح کا وقت ہے، مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، اور اصلاح کا وقت یہ ہے کہ ہم رجوع کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی جو مقصد حیات ہے اس کے سامنے سر جھکا دیں، اور کہہ دیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت۔ ایمان لانے کی ضرورت ہے، حقیقی ایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو حقیقی ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ بہرحال سامعین کرام، آگے چلتے ہیں۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، بغیر مقتصبو، بغیر اس کے کہ انہوں نے جو نہیں کمایا، یعنی جو کام نہیں کیا، کہ فقد احتملوا بہتانا، تو البتہ انہوں نے اٹھا لیا اپنے سر پہ بہتان، و اسم مبینہ، اور صریح گناہ۔ دیکھیں، یہ تھوڑا سا اس سے نچلا درجہ ہے یہ جو آیت ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تو بات ہو گئی، اب اپنے معاشرے میں بھی ہم نے ایک دوسرے کو ایذا نہیں دینی، ایذا نہیں پہنچانی۔ مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم۔ تو
یہ ایذا رسانی جو ہے مومنین میں آپس میں بھی ہو سکتی ہے. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے رہو، یہ ہمیں حکم ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ یہ حکم نہیں، لیکن تمام احکامات سے تقریباً ہم نے روگردانی اختیار کر لی ہے، اور اسلامی روایات اور اقدار کا ہمیں خیال نہیں ہے. اور اس کی وجوہات ہیں سامعین کرام، لیکن یہ وہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اس جو آیت میں نے پڑھی ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو ایذا دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسب، یعنی یہ کام انہوں نے نہیں کیا اور پھر وہ ان کو ایذا دیتے ہیں، تو فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو انہوں نے بہتان اور گناہ جو ہے وہ اٹھا لیا. یہ سامعین کرام ایسی بات ہے جو بات چلتی ہے غیبت سے. یعنی آپ دیکھیں غیبت سے ہمارا معاشرہ پاک نہیں ہے. جب ایک مجلس بنتی ہے تو یعنی غیبت سے تقریباً مجالس جو ہے وہ غیبت سے پر ہوتی ہیں. جو آدمی نہیں ہوتا اس کی غیبت کی جاتی ہے. غیبت کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی میں برائی کوئی موجود ہے، آدمی ہو ایک انسان میں، مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. تھوڑی توجہ سے سنیں میری بات کہ آپ غیبت کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، اور یہ ایک عام ایسا رویہ ہے سامعین کرام کہ شاید ہی کوئی طبقہ اس سے عاری ہو. دیکھیں سیاسی طور پہ آپ دیکھیں، لیڈران ایک جلسے میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو مخالفین کی وہ بھد اڑاتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی چور ہے مثال کے طور پہ، یہ تو میں اس لیے چور کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ عام یہ چوری اور کرپشن اس کے الزامات لگتے رہتے ہیں. بھئی ایک انسان اگر چور ہے تو اس کی آپ چوری مجمع عام میں کیوں بیان کر رہے ہیں، یا اس پہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے دیکھیں ایک تو غیبت ہے. غیبت یہ ہے کہ جس میں کوئی برائی موجود ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے آپ وہ بیان کریں. تو اسی طرح یہ ہوتا رہتا ہے. میں نے سیاسی پارٹیوں کا آپ کو کہا، اور پھر آپ دیکھ لیں، میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ہماری عام مجالس جو ہیں وہ غیبت سے پر ہیں. یعنی ٹھیک ہے ایک آدمی، غیبت یہ ہوتی ہے سامعین کرام کہ ایک آدمی میں ایک انسان میں کوئی برائی ہے اور آپ اس کی یعنی بغیر کسی وجہ کے، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ یعنی اس وقت وہ چیز جو ہے برائی غیبت نہیں، لیکن اس کی اپنی شرائط ہیں. عام طور پہ تو ہم اس شرائط کا خیال نہیں رکھتے، عام طور پہ بس وہ بیان کرتے ہیں یار وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسی ہے. تو یہ ایک غیبت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کے ساتھ جا رہے تھے، اور ایک صحابی کا مکان تھا، وہ قدر اونچا تھا، کچھ یعنی زیادہ اس نے تعمیر کر لی تھی. تو اصحاب نے کہا آپس میں کہ یہ دیکھیں اس وقت ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اور چندے کی ضرورت ہے اسلام کے استحکام کے لیے اور اس کی ترویج کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے سامان کی ضرورت ہے. تو اگر یہ ہمارا بھائی جو ہے اگر یہ اتنا خرچ نہ کرتا اور یہ خرچ جو ہے وہ اسلام کی ترقی کے لیے وقف کر دیتا تو اچھا نہ ہوتا. یہ بات کہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، خاموش تھے. آگے چلے تو ایک کتا تھا مرا ہوا پڑا تھا، ایک کتا تھا مرا ہوا پڑا تھا. تو انہوں نے حضور نے فرمایا ان اصحاب کو کہ جاؤ وہ کتا تو کھا لو نا، ذرا اس کا گوشت کھاؤ. تو انہوں نے کہا اصحاب کرام نے کہ حضور وہ تو کتا ہے، کتا تو ویسے بھی حرام ہے اور پھر مرا ہوا ہے، ہم کیسے اس کا گوشت کھائیں؟ تو حضور نے فرمایا ابھی تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت جو کھایا ہے اس سے یہ گوشت بہتر ہے.
اس سے یہ گوشت بہتر ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ تو غیبت تھی، انہوں نے کہا حضور کہ وہ تو اس میں یعنی ہم نے ایک ایسی بات کہی جو فی الواقع ایسی تھی جو کہ ہم نے بیان کی۔ حضور نے فرمایا غیبت کا مطلب اور کیا ہے؟ غیبت کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کسی انسان کی جو خامی ہے جو اس میں موجود ہے وہ بیان کریں، اور اگر کسی انسان میں وہ خامی نہیں ہے اور آپ پھر اس پہ الزام لگاتے ہیں تو وہ تو بہتان تراشی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے سامنے کرام، اخلاقی برائیاں جو ہیں معاشرے میں ہوتی ہیں، انسان جو ہے بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے یعنی اخلاقی برائیاں جو ہے اس کو اپنا لیتا ہے سوچ سمجھ کے علاوہ۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، یعنی اس میں بہتان کا تذکرہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، بغیر مکتسبو سے، کہ وہ انہوں نے کام کیا نہ ہو پھر آپ ان پہ الزام لگائیں کسی بھی مرد یا عورت پر، جو کام انہوں نے نہیں کیا فقد احتملوا بہتانا، تو اس نے انہوں نے بوجھ اٹھا لیا، احتملوا بوجھ اٹھایا، بہتانم و اسم مبینہ، بہتان اور بہت بڑے واضح گناہ کا۔ تو بہرحال یہ برائیاں ہیں سامنے کرام، یہ دونوں جو چیزیں ہیں، پہلی جو ایذا رسانی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور یہ دوسری بھی ہلاک کر دینے والی چیز ہے، اس سے باز آنا چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا۔ سامعین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے رسوا کن عذاب۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ ایذا دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے جو کام انہوں نے نہیں کیا، پھر ان پہ الزام لگا کر ان کو تکلیف دیتے ہیں، فقد احتملوا بہتانم و اسمم مبینہ، تو انہوں نے اٹھا لیا بوجھ بہتان اور بہت بڑے واضح گناہ کا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Those who insult God and His Messenger, God has cursed them in this life and in the hereafter, and has prepared for them a demeaning punishment. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Those who harm believing men and believing women for acts they did not commit bear the burden of perjury and a flagrant sin. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔